بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیما یضاف الی الجملہ۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جو لازم الاضافہ ہیں، یعنی وہ ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتے۔ ان کی ایک فہرست ہم نے شمار کی کہ فلاں فلاں خوب۔ پھر وہ جو استعمال ہوتے ہیں اضافت کے ساتھ، پھر وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض ہیں جو مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جیسے کل ہو گیا، بعض ہو گیا۔ بعض اسماء ایسے ہیں جو لازم الاضافہ ہیں، اور لازم الاضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مفرد کی طرف نہیں بلکہ جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ اب وہ جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، یعنی ہوتے جملہ کی طرف مضاف ہیں، جیسے حیث، اذ، اذا، لما۔ اب یہ مفرد کی طرف استعمال نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ اب جس جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں انشاءاللہ بھی پڑھیں گے کہ کچھ ہیں جو فقط جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جو جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ پھر جو فعلیہ والے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی پڑھتے ہیں کہ ان میں استعمال ہونے والا فعل یا فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع ہوگا۔ یعنی اصل یہ ہے کہ یہ چار اسماء ایسے ہیں، حیث، اذ، لما، اذا، جو لازم الاضافہ ہیں ایک، اور ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ پھر آگے جملہ اسمیہ کی طرف کون سا، فعلیہ کی طرف، وہ انشاءاللہ آگے ہم ترتیب سے ان کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ آگے فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ یہ اسماء جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، لیکن جہاں نحات ایک اور بات کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ درست ان کا مضاف الی جملہ ہوتا ہے، لیکن نحات کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ اس جملے کو تاویل مصدر میں کیا جائے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے اضافت میں کہ مضاف الیہ مفرد ہو، تو اب یہاں مضاف الیہ جب جملہ ہے تو ہم جملہ کو تاویل مصدر میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ مضاف الیہ مطابق اصل ہو جائے۔ ظاہر ہے جب یہ تاویل مصدر میں ہوگا تو ظاہر ہے وہ مصدر پھر مفرد ہو جائے گا، اور پھر یہ اپنی اصل کے مطابق ہو جائے گا کہ مضاف الیہ مفرد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک بات ہے۔ خوب۔ فرماتے ہیں فیما یضاف الی الجملہ، پچھلی بحث سے مربوط بحث یہ تھی کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتے، لازم الاضافہ کہ ہمیشہ وہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے بحث ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو ہمیشہ یضاف الی الجملہ کہ وہ جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، ان کا مضاف الیہ مفرد نہیں ہوتا بلکہ جملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک؟ خوب۔ اب اس میں انشاءاللہ بحث ہے کہ مضاف الی الجملہ کون سے ہوتے ہیں، پھر وہ کتنے ہیں، پھر وہ جملہ کون سا اسمیہ ہوتا ہے، فعلیہ ہوتا ہے، آخر فرماتے ہیں ان بعض ظروف ظرف، چاہے وہ ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو، چاہے وہ زمان پر دلالت کرتے ہیں چاہے وہ مکان پر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ظروف تضاف الی الجملۃ الخبریہ، سارے نہیں، بعض ظروف جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی ان کا مضاف الیہ مفرد نہیں ہوتا بلکہ جملہ ہوتا ہے۔
لیکن تاویلہا بالمصدر، لیکن وہ جملہ مصدر کی تاویل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. زرت صدیقہ کا، میں نے زیارت کی، ملاقات کی تیرے دوست کی. یوم زارہ العیان، یوم یہ ظرف ہے، زارہ العیان یہ پورا جملہ ہے جو کہ اس یوم کا مضاف الیہ ہے. یوم ظرف ہے، ظرف مضاف ہوا ہے جملہ خبریہ کی طرف. یوم زارہ العیان یعنی اس دن کہ جب بزرگان نے اس کی زیارت کی. ٹھیک. اب ہم نے کہا ہے علی تاویلہا بالمصدر، زارہ العیان، جب اس کی تاویل مصدر کریں گے تو یہ جملہ بن جائے گا زرت صدیقہ کا یوم زیارت الاعیان ایاہو. اب یہ زیارت مصدر ہے، مفرد ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، آسان. اب فائدے میں وہی نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ کیوں اس جملہ کو تاویل مصدر میں کرنا ہے. فرماتے ہیں انما التزموا تاویل الجملۃ بالمصدر، کہ نحات نے لازم قرار دیا یا اپنے لازم کیا کہ یہ جملہ خبریہ تاویل مصدر میں ہو. وجہ یہ ہے لِتَكُونَ الْإِضَافَةُ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمُفْرَدِ، تاکہ حقیقت میں اس کی اضافت جملہ کی طرف نہ ہو بلکہ مفرد کی طرف ہو. کیوں؟ عَلَى حُکمہا، چونکہ اضافت میں اصل یہ ہے کہ اسم دوسرے مفرد کی طرف مضاف ہو، نہ کہ جملہ کی طرف. اب جب ہم جملہ کو تاویل مصدر میں کر لیں گے تو حقیقتاً گویا مضاف الیہ وہ مصدر ہے، تو لہذا یہ اضافت اپنے اصل قاعدے اور حکم کے مطابق ہو جائے گی. ٹھیک. فرماتے ہیں وَيُعَوِّلُونَ أَيْضًا الظروف غیر المتصرفہ. توجہ کے ساتھ اس کو علیحدہ لکھ لیں. جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، لکھوایا تھا، آج پھر کریں کہ ظرف کی مرحلہ اول میں دو قسمیں ہیں، ظرف مبہم اور ظرف محدود. اسی طرح ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف متصرف اور غیر متصرف. ظرف غیر متصرف اس کو کہتے ہیں جو سوائے ظرفیت کے کسی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. لفظوں پہ غور. جو صرف یعنی بالفاظ دیگر جو فقط اور فقط ظرف استعمال ہوتا ہے اور بس. جبکہ ظروف متصرفہ وہ ہوتے ہیں جو ظرف بھی استعمال ہوتے ہیں اور بسا اوقات ظرف کے علاوہ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات ہے کہ وَيُعَوِّلُونَ أَيْضًا الظُّرُوفَ غَيْرَ الْمُتَصَرِّفَةِ، اور یہی نحات تعویل کرتے ہیں کہ وہ ظروف جو ظروف غیر متصرفہ ہیں، یعنی وہ ظروف جو سوائے ظرفیت کے اور کسی معنی میں استعمال نہیں ہوتے، ان کی تعویل کرتے ہیں بما یرادفها من الظروف المتصرفہ، کہ پھر وہ ظروف غیر متصرفہ کی تعویل کرتے ہیں ان کے ہم معنی ظروف متصرفہ میں. ہے وہ غیر متصرف لیکن اس کو بمعنی ظرف متصرف کے لیتے ہیں جو ان کا ہم معنی ہو، جو ملتا جلتا ہو. کیوں؟ لِتَصِحَّ اِضَافَتُهَا إِلَى الْمُفْرَدِ، تاکہ اس کی مفرد کی طرف اضافت صحیح ہو سکے. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے کہ جو محض ہیں وہ تو جملے کی طرف اضاف ہو رہے ہیں. اچھا فَيُقَدَّرْ، اب مثالیں سمجھا رہے ہیں. مثلا مثال ہے جلستو، میں بیٹھا، حیث جلس الامیر. اب جلس الامیر یہ جملہ ہے، حیث کا یہ مضاف الیہ ہے، جملہ خبریہ ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم
اس جالس الامیر کو تاویل مصدر میں کریں گے، تو تاویل مصدر میں جب کریں گے یہ تو جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے حیثو، یہ تو مفرد کی طرح مضاف ہی نہیں ہوتا، تو ہم تاویل کریں گے کہ حیثو بمعنی مکان کیا ہے، چونکہ حیثو اور مکان مترادف ہیں اور مکان وہ مفرد کی طرح مضاف ہو سکتا ہے، تو حیثو کی تاویل اس لیے کرنی ہے ظرف متصرف میں تاکہ اس کا مفرد کی طرح مضاف ہونا صحیح ہو سکے، چونکہ حیثو خود تو جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، مفرد کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس ظرف کو، ظرف غیر متصرف جو کہ حیثو تھا، اس کی تاویل کریں گے اس کے ہم معنی ظرف متصرف میں، تاکہ اس کو پھر مفرد کی طرف مضاف کرنا صحیح ہو سکے۔ لہذا جلستو حیث جلس الامیر، یعنی جلستو مکانا جلوس الامیر، حیثو تعویل مکان میں آ جائے گا اور جلس الامیر تعویل جلوس الامیر میں آ جائے گا، کیونکہ مکان جلوس کی طرف مضاف ہو سکتا ہے مفرد کی طرف، صحیح ہے، یہ تعویل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی جملہ مضاف الیہ کو تعویل مصدر میں کریں گے اور ظرف غیر متصرف کو تعویل ظرف متصرف میں کریں گے جو معنی کے لحاظ سے اس کا مرادف ہو، جیسے یہاں ہم نے کیا۔ قم تو، خوب یہ ظرف مکان کی بات تھی، قم تو از قام زیدن، اب از یہ بھی جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، اب جملہ کیا ہے؟ قام زیدن، اب جب قام زیدن ہے تو ہم اس کو تعویل مصدر میں کریں گے تو یہ بن جائے گا قیام زید، اب جب تعویل مصدر میں قیام آ جائے گا، قیام مفرد، حیثو تو جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف، از تو جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف نہیں ہوتا، تو ہم از کو اس کے ہم معنی ظرف متصرف میں اس کی تعویل کریں گے تاکہ اس کا مفرد کی طرف مضاف ہونا سکے، اور از کا ہم مرادف ظرف متصرف ہے ہین۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو پس کم تو از قام زیدن، یعنی کم تو ہینا قیام زیدن، قام زیدن کی تعویل ہو گئی قیام زید میں، اور ہینا کی اور از کی تعویل ہو گئی ہینا میں۔ ٹھیک ہے جی، جس وقت، زمانے کے لحاظ طرف زمان ہے۔ ٹھیک ہو جی، ختم، یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں ان الظروف التی تجبها الی الجملۃ الخبریہ، وہ ظروف، وہ چاہے ظرف زمان یا مکان، وہ ظروف جن کا جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہونا واجب ہے، یعنی جن میں واجب ہے کہ ان کا مضاف الیہ جملہ ہو، وہ ظروف یہ چار ہیں۔ کون سے؟ حیثو، از، لما و اذا، یہ چار ہیں۔ ظروف میں سے یہ چار ہیں جو ہمیشہ جملہ کی طرف، جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اب جملہ خبریہ اسمیہ و فعلیہ و انشاءاللہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَهِيَ تَلْزَمُ الْبِنَاءَ وُجُوبًا، اور واجب ہے کہ یہ ہمیشہ مبنی ہوں، حیثو حیثو رہے، از رہے، لما لما رہے، اذا اذا رہے، ان کو مبنی پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ توجہ کرنا، کیوں واجب ہے؟ اس لیے چونکہ یہ ظروف حرف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور وہ مشابہت افتقاریہ ہے۔ افتقار کا معنی ہوتا ہے احتیاج، محتاج ہونا۔ ٹھیک ہوگا؟ جیسے حرف اکیلا ہو وہ کوئی معنی نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ دوسرے نہ ہو، یعنی من ابتدائیت کا معنی تب دے گا کہ من مکہ تا کہیں گے، الی انتہا کا معنی تب دے گا جب الی مدینہ کہیں گے، تو وہ بھی محتاج ہوتے ہیں اپنا معنی دینے میں کسی اور اسم کے۔ اسی طرح یہ حیثو، از، لما اور اذا بھی اکیلے کچھ نہیں، یعنی جب تک ان کا مضاف الیہ نہ ہو یہ معنی نہیں دیتے۔ تو پس اس لحاظ سے جیسے حرف محتاج ہوتا ہے یہ بھی محتاج ہیں، تو ان کی حرف کے ساتھ شباہت افتقاریہ ہے، پس جیسے حروف مبنی ہیں یہ بھی مبنی ہیں۔
فرماتے ہیں وَهِيَ تَلْزَمُ الْبِنَاءَ وُجُوبًا، اور لازم البنا ہیں وجوباً، یعنی کہا کہ ان کا مبنی ہونا واجب ہے۔ خوب، کیوں؟ لِافْتِقَارِهَا اللَّازِمِ إِلَى الْجُمْلَةِ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ محتاج لازم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی احتیاج ہے ان کی کہ جب تک ان کے ساتھ جملہ نہ ہو یہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتے۔ وَهُوَ مُوجِبٌ، اور ان کا جملے کی طرف محتاج ہونا موجب بنتا ہے لِمُشَابَهَتِهَا بِالْحُرُوفِ، کہ یہ بھی حروف کی طرف وہ محتاج ہوں۔ اس کہتے ہیں شباہت افتقاریہ، یہ حرف کی طرف ہونا، جیسے کتبتو لما کتبتا۔ اب یہاں پر اگر لما کے ساتھ کتبتا نہ ہو، خالی لما کوئی معنی نہیں تھا، میں نے لکھا لما کتبتا، جب کتبتا کو تعویل مصدر میں کریں گے، اور لما بمعنی ہینا کیا ہوگا؟ جنہیں کتب تو میں نے لکھا، ہینا کتابت، جس وقت تو لکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، آسان۔ خوب، فائدہ اب توجہ کرنا، اس میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو طے ہو گیا کہ حیث و اذ، لما اور اذا یہ محتاج ہوتے ہیں، یعنی یہ لازم الاضافہ ہیں، اور یہ محتاج ہیں مضاف الیہ کے، اور محتاج مضاف الیہ ان کا وہ جملہ ہوتا ہے۔ خوب، اب وہ جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ کون سا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو، اسمیہ خبریہ ہو، یا فعلیہ خبریہ ہو؟ اب یہاں انشائیہ کی بات نہیں ہے، خبریہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں، فرماتے ہیں حیث و اذ، توجہ کے ساتھ آگا، حیث اور اذ، سب سے پہلے یہ دو تضافان الی الجملتین الاسمیۃ والفعلیہ، پوری توجہ کہ ان چار میں سے دو، حیث اور اذ، یہ دونوں جس جملہ خبریہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں وہ جملہ خبریہ اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو۔ یہ ہے حیث اور اذ جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں، جملہ فعلیہ کی طرف بھی ہو سکتے ہیں، جن کا مضاف الیہ چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو؟ غیرہ ہے جائز، البتہ ان الغالب فی حیث، توجہ کے ساتھ، حیث میں غالب یہ ہے کہ زیادہ تر حیث تضاف الی الجملۃ الفعلیہ، یہ جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ اگرچہ اسمی اور فعلیہ دونوں کی طرف یہ مضاف ہوتے ہیں، لیکن غالب طور پر زیادہ تر حیث جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ غالب جب آ گیا تو اس کا مطلب ہے اقل، کم طور پر اس میں تو ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ بات علیحدہ، ختم۔ اگلی بات علیحدہ، والغالب فی اذ ان تضاف الی الماضی، اس میں غالب طور پر اس کا جو مضاف الیہ جملہ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ فعل ماضی پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی غالب طور پر اذ کا مضاف الیہ جملہ فعلیہ فعل ماضی پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں یعنی فعل ماضی کا استعمال ہوتا ہے۔ وقت تضاف الی المضارع، لیکن کبھی کبھار بطور قلیل وہ فعل جو ہے وہ فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع پر مشتمل ہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، مثال ذرا غور کرنا، نزلت حیث الامیر نازل، اب یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے کہ حیث جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوا ہے، نزلت میں نے وہاں نازل ہوا یعنی بیٹھا، حیث الامیر نازل، حیث مکانی ہے یعنی مکان نزول الامیر، الامیر نازل جملہ تھا، جملہ اسمیہ ہے، النزول الامیر نازل جملہ اسمیہ ہے۔ یہ جملہ اسمیہ جب تعویل مصدر میں جائے گا، اور حیثوں کو بھی ہم مکان کی تعویل میں لیں گے تاکہ مصدر کی طرف اضافہ کرنا صحیح ہو، تو حیث الامیر نازل، حیث مضاف
ہے جملہ اسمیہ کی طرف، اور اس کی ہم تعویل کریں گے نزل تو مکان نزول الامیر، الامیر و نازل ان کی تعویل ہو جائے گی مصدر میں نزول الامیر، اور حیثو کی تعویل ہو جائے گی مکانہ میں، کہ میں بھی وہیں نازل ہوا جہاں جو امیر کہہ رہا ہوں۔ خوب، دوسری فرارتو اذ الجنود غافلون، اب یہاں اذ مضاف ہوا ہے الجنود غافلون جملہ اسمیہ کی طرح، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب الجنود غافلون اس کی تعویل کریں گے غفلت الجنود، اور اذ کو لیں گے بمعنی ہینا کے، یعنی فرارتو ہینا غفلت الجنود، کہ میں بھاگا اس وقت جب سپاہی غفلت میں تھے۔ خوب، یہاں پر دو مثالیں دی ہیں، حیثو کی اور اذ کی، اور دونوں جملہ اسمیہ کی طرف مضاف۔ آگے فرماتے ہیں اذهبو اذ ذهبتا، اب اذ کا مضاف الیہ جملہ ہے کیا؟ ذهبتا، ذهبتا بفعل بفعل یہ مضاف الیہ ہے، اور اذ اس کی طرف مضاف ہے کہ میں جاؤں گا جب تو جائے گا، یعنی اذهبو ہینا ذہاب کا، ذہبتا کی تعبیر کریں گے ذہاب کا میں، ٹھیک ہو گیا، ختم ہوگی بات۔ خوب، یہ دو ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں لما و اذا، اب حیثو اور عزیز دو تو ہو گئے وہ کہ جو جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں، فعلیہ کی طرف بھی ہوتے ہیں، دو ختم ہو گئے۔ باقی جو دو ہیں لما و اذا تختصان بالفعلیہ، لما اور اذا ہمیشہ جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اسمیہ کی طرف مضاف نہیں ہوتے۔ تختصان آ گیا نا، یعنی فعلیہ کے ساتھ خاص ہیں، ٹھیک۔ پھر ان میں آپس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ غیر ان لما لا تستعمل الا ماضی، فرق یہ ہے کہ لما ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی لما کا مضاف الیہ جملہ فعلیہ فعل ماضی پر مشتمل ہوتا ہے، کہ اس کے مضاف الیہ جملہ ہوتا ہے، اس میں فعل ماضی ہوتا ہے۔ وَلَا تُسْتَعْمَلُ اِذَا إِلَّا مَعَ الْمُسْتَقْبِلِ، جبکہ اذا وہ استعمال ہوتا ہے فقط مضارع کے ساتھ، کیا مطلب؟ یعنی اذا کا مضاف الیہ جملہ فعلیہ فعل مستقبل فعل مضارع پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب یہ فرق آ گیا نا، ہے دونوں کا مضاف الیہ جملہ فعلیہ، لیکن جو لما کا مضاف الیہ جملہ ہے اس میں فعل ماضی کا استعمال ہوتا ہے، اور جو اذا کا مضاف الیہ جملہ فعلیہ ہے اس میں فعل مضارع کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اگرچہ علی الظاہر یہ اذا ماضی پر بھی داخل کیوں نہ ہو، کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي الْمَعنَى مستقبل، بے شک وہ لفظاً ماضی ہوگا لیکن معناً مستقبل ہوگا، معنی اس میں استقبال کا کریں گے، ٹھیک۔ وَأَكْثَرْ مَا يَكُونُ الْفِعْلُ بَعْدَهَا مَاضِيًا وَقَدْ يَكُونُ مُضَارِعًا، بہرحال زیادہ تر اس بات جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ اس کے بعد والا فعل ماضی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار مضارع بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ختم۔ اب توجہ، کچھ ظروف وہ ہو گئے، کچھ ظروف، توجہ کریے نا کہ یہ ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ان بعض ظروف، تمام ظروف کی بات نہیں ہے، کچھ ظروف ان میں سے چار تھے کہ جو ہمیشہ جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں مز اور منزو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کو جملے کی طرف مضاف کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، ان کو مفرد کی طرف، یعنی ان کا مضاف الیہ جملہ ہو تو بھی واقع ہو سکتا ہے، ان کا مضاف الیہ مفرد ہو تو بھی واقع ہو سکتا ہے۔ مز و منزو تضافان تارتن الی الجملہ، ظروف میں سے مز اور منزو، یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں کہ اگر ان میں ماضی کا معنی لینا ہو تو یہ
من کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اگر حالیت کا ہو تو پھر فی کا معنی دیتے ہیں، وہاں پر وہ یعنی حرف جار فی کا معنی دیتے ہیں۔ خوب، تضافان تارتن الی الجملہ، کبھی کبھار یہ مضاف ہوتے ہیں جملہ کی طرف، جیسے ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، مذ رحلا، اب رحلا فعل بفاعل، اب یہ جملہ ہے اور مذ کا مضاف الیہ ہے، جب سے وہ کوچ کر گیا ہے، چلا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ماضی میں استعمال ہو۔ وَتَارَّةً إِلَى الْمُفْرَد، اور بسا اوقات یہ مذ اور منذ مضاف ہوتے ہیں مفرد کی طرف، جیسے ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، منذ یومین، یعنی 2 دن سے۔ اب یہاں یومین ظاہر یہ کوئی جملہ تو نہیں ہے، مفرد ہے اور مضاف الیہ واقع ہوا، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ ان المبہم المتصرف، پوری توجہ کے ساتھ گزارش کی تھی میں نے کہ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، یہ لکھوایا بھی تھا، ظرف مبہم اور ظرف محدود۔ ظرف مبہم گزارش کی تھی کہ یہ وہ ہوتا ہے کہ ظرف مبہم وہ ظرف نکرہ ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، غیر محدود، جیسے ہین غیر محدود ہے، یوم کسی بھی دن کو یوم کہتے ہیں، نکرہ ہے، عالی یوم نہ خالی یوم، یہ ظرف مبہم ہے۔ ساعتن، الساعہ ساعتن، اب یہ ظرف مبہم ہے۔ دہرن، الدہرنا دہرن زمانہ۔ اب ظرف مبہم کے مقابل میں ظرف محدود ہوتا ہے، اس کو ظرف مختص بھی کہتے ہیں۔ ظرف مبہم یعنی جو غیر محدود پر دلالت کرے، وہ ناقرہ جس کی کوئی حد نہ ہو، مقابل میں آ جائے گا ظرف محدود یا ظرف مختص کہ جو ایک محدود حد تک، جیسے وہ محدود کیسے بنے گا، اسی ناقرہ پر الف لام آ جائے، یوم کو عالی یوم بنا دیں تو یہ محدود ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یا یہ مضاف ہو جائے کسی معرفہ کی طرف، جیسے یوم الجمعہ، اب یہاں پر وہ فرق ہو گیا، مختص ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح یہ علم بن جائے، جیسے رمضان، اب یہ علم ہے چونکہ ایک خاص مہینے کا نام ہو گیا۔ یا اسی طرح شہرن، چونکہ ظاہر ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے، اسبوعن وہ 7 دن کا ہوتا ہے، وہ محدود ہو گیا۔ تو پس مبہم جس کی کوئی حد نہ ہو، وہ نہ کرا کہ جو غیر محدود ہو، اس کے مقابل میں آ جائے گا محدود یا مختص کہ جس کی ایک حد۔ متصرف اور غیر متصرف میں نے گزارش کر دی، متصرف وہ ہوتا ہے کہ غیر متصرف ہو گیا کہ جو سوائے ظرفیت کے اور کوئی استعمال نہ ہو، کوئی معنی دے، اور متصرف جو ہوتا ہے کہ نہیں، جو ظرفیت کے علاوہ بھی استعمال ہو سکے، معنی دیتا ہو۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، فرماتے ہیں ان المبہم المتصرف من ظروف زمان، ظروف زمان میں سے جو ظرف زمان مبہم بھی ہو اور متصرف ہو، یعنی محدود کی بات بھی نہیں ہے، غیر متصرف کی بات بھی نہیں ہے، ان کی بات ہو گئی۔ فرماتے ہیں ظرف زمان مبہم متصرف، مبہم مقابل آ گیا محدود کے اور متصرف مقابلہ غیر محدود کے۔ اب ان کا حکم کیا ہے؟ تجوز اضافتہ الی الجملہ، ان کو بھی جملہ کی طرف مضاف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے جئتو یوم جاء زید، میں نے کہا نا عالی یوم نہ آئے گا تو پھر یہ محدود ہو جائے گا، یوم، اب یوم یہ مبہم بھی ہے متصرف بھی ہے، اس لیے کہ یہ بعض اوقات مبتدا بھی واقع ہو سکتا ہے، خبر بھی واقع ہو سکتا ہے، اور مطلب ہے صرف زمان کا معنی دیتا، باقی میں استعمال، جیسے جئتو یوم، میں آیا اس دن، جاء زید جس دن زید آیا۔ اب یہاں یوم مبہم بھی ہے متصرف بھی ہے اور یہ مضاف ہوا ہے جاء زید جملہ کی طرف جو کہ اس یوم کا مضاف الیہ ہے۔ اقدمت حین الجیش منہزم، اب الجیش منہزم یہ جملہ ہے، اور حین جو کہ مبہم بھی ہے متصرف بھی ہے وہ مضاف ہوا ہے پورے جملہ کی طرف۔ تو اب فرماتے ہیں پھر ان کا جو جملہ ہوگا اس کو تعویل مصدر میں کیسے کریں گے؟ بہت آسان ہے، جئت یوم جاء زید، یعنی جئت یوم مجیء زید،
اقدم تو میں نے اقدام کیا، حین الجیش منہزم جب کہ لشکر بکھر چکا تھا، یعنی حین انہزام الجیش، یہ صحیح ہے، جائز ہے، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ فوائد، ان میں سے ایک فائدہ اس درس کے ساتھ مربوط ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، اور اگلا چونکہ وہ پھر ظرف محدود کے بارے میں، اس کو پھر اگلے درس کے ساتھ علیحدہ تاکہ بعد بحث علیحدہ علیحدہ رہے۔ فرماتے ہیں غیر انما ارید بہ الباغی، جہاں پر ظرف مبہم متصرف سے مقصود ماضی ہو، ظرف زمان مبہم متصرف سے مراد مقصود اگر ماضی ہوگا، یکونو منزلۃ اذ، وہ ظرف زمان مبہم متصرف بمنزل اذ کے ہوگا۔ تو جب بمنزل اذ کے ہوگا تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جو اذ ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ کی بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فَتَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَى الْجُمْلَتَيْن، پھر اس کو مضاف کرنا جملتین، جملہ اسمیہ کی طرف بھی صحیح ہے اور فعلیہ کی طرف بھی صحیح ہے۔ لفظوں پہ غور کرنا گا۔ فائدے میں کیا فرماتے ہیں؟ انما ارید بہی، بہی سے مراد یعنی ظرف مبہم مصرف، آپ اس کو یوں لکھیں گے کہ اگر ظرف زمان مبہم متصرف سے مراد ماضی ہو، زمانہ ماضی مراد ہے، مقصود ہے، تو وہ ظرف مبہم بمنزل اذ کے ہوگا۔ جب بمنزل اذ کے ہوگا فَتَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَى الْجُمْلَتَيْن، تو پھر جائز ہے کہ ہم اس کو جملتین، جملہ اسمیہ کی طرف مضاف کرنا بھی جائز ہے، جملہ فعلیہ کی طرف مضاف کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ہم نے اوپر ابھی پہلے مثالوں پر پڑھی بھی ہیں۔ وَمَا أُرِيدَ بِهِ الْمُسْتَقْبَلِ، اور جہاں ظرف زمان مبہم متصرف سے مراد مستقبل ہو، یعنی زمانہ ماضی مراد نہ ہو، آنے والا ہو، یکونو بمنزلت اذا، تو وہ بمنزل اذا کے ہوگا۔ اور ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ہے کہ اذا مختص بالفعلیت ہے، کہ اس کا مضاف الیہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اسمیہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس سأذهب حین یذهب القوم، سأذهب یہ سین آ گیا، سین اور سوف ظاہر مضارع پر داخل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہاں مقصود مستقبل ہے، ماضی نہیں ہے۔ سأذهب میں جاؤں گا، حین یذهب القوم جب قوم جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ آگے استاد شرطونی ایک جملہ لکھ رہے ہیں، اس کو ذرا لکھنا، اور شاہد بھی قرآن سے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَالْحَقُّ جَوَازُ اِضَافَتِهِ إِلَى الْإِسْمِيَّةِ، استاد شرطونی کا جملہ یہ ہے کہ قول حق یہ ہے کہ ظرف زمان مبہم متصرف کو جملہ اسمیہ کی طرف مضاف کرنا بھی جائز ہے۔ کب؟ المشتملۃ علی معنی الاستقبال، کہ اگر وہ اسمیہ معنی استقبال پر مشتمل ہو، یعنی معنی وہ استقبال کا دے رہا ہو، تو پھر ایسے اسمیہ کی طرف بھی اس مبہم متصرف کو مضاف کرنا جائز ہے۔ اور اس پر شاہد قرآن مجید کی یہ آیت ہے، کون سی؟ یوما ہم علی النار یفتنون، سورہ ذاریات کی آیت ہے کہ اب یوما کے بعد آیا ہے ہم علی النار یفتنون، اب ہم جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ مبتدا ہے، تو اس کا مطلب یہ جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ نہیں ہے۔ وہ دن کہ جب ان کو جہنم پر عقاب دیا جائے گا، اکتفاءً بالمناسبہ، کیوں؟ چونکہ اگرچہ جملہ فعلی اسمیہ ہے لیکن مانن یہ استقبال کا معنی دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عقاب دیا جائے گا، نہ کہ دیا جا رہا ہے یا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چونکہ یہ معنی استقبال پر مشتمل ہے، لہذا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ
ظرف مبہم متصرف کو اس جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف کرنا جائز ہے کہ جو معنی استقبال پر مشتمل ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔